تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا تمام احباب عزیز و قابل کی یہاں جلوہ افروز ہے، ان تمام کو آج پہلی شہری مبارک ہو، اور دلی دعا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری شہری تک اسی خلوص، اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کریم آقا نے فرمایا کہ مسلمان پر سورج ایسے طلوع ہو کہ ان چار باتوں میں اس میں ایک پائی جائے، اگر نہ پائی گئی تو قیامت والے دن وہ بندہ خسارے میں ہوگا اور میں محمد اس کی سفارش نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے سوال کیا حضور وہ چار باتیں کون سی ہیں جن میں ایک کا پایا جانا ضروری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عالم ہو اور اس کے اوپر سورج طلوع ہو تو وہ علم پھیلا رہا ہو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کی حضور اگر کوئی عالم نہ ہو کیا پھر وہ آپ کی شفاعت اور قیامت میں رب کی رحمت کا مستحق نہیں؟ فرمایا ہے دوسرا درجہ بھی ہے، اگر ایک نمبر اس میں نہیں ہے تو دوسرا نمبر یہ کرے کہ پھر وہ طالب علم بن کے اس عالم کے سامنے بیٹھ جائے، علم کی طلب کرے جو کہ ہم نہیں کرتے۔ بعض خواہوں میں کہ آپ کو جملے تھوڑا سخت لگیں گے، جتنی ہم دنیا کی طلب کرتے ہیں کاش اتنا ہم نے علم کی طلب کی ہوتی تو اتنا تو علم ہمارے اندر آ چکا ہوتا جتنا ضروری ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ علم کی طلب کریں، اگر وہ طالب علم ہوگا تو میں محمد بھی اس کی سفارش کروں گا، رب بھی اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ اور طلب علم کی جو ہے، علم کی طلب کی کوئی عمر نہیں، ماں کی گود سے قبر تک جب چاہو اس کی طرف حاصل کرو، طالب علم ہی کہلاؤ گے۔ صاحبہ نے پوچھا حضور تیسرا درجہ اگر وہ طالب علم نہیں ہے؟ فرمایا پھر ایسا کرے کہ وہ طالب علموں کی اور عالموں کی خدمت کرے، ان کی صحبت اختیار کرے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ جو ایسا کرے گا تو اللہ اس کو بھی قیامت والے دن بخش بھی دیں گے، اپنی رحمت کا سایہ بھی عطا کریں گے، میں محمد کی ٹھنڈی ہوں۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر عالم بھی نہیں ہے، اگر شریعت بھی نہیں ہے، تو اگر ان کی صحبت میں بھی نہیں ہے تو پھر دل سے ان کو اچھا جانے، کسی بھی عالم کو دل سے برا نہ جانے، کسی بھی علم حاصل کرنے والے بندے کو حقیر نہ جانے، یہ آپ نے کہا۔ تو ہم صبح جب ہوتی ہے تو ہم کیا ہیں؟ عالم ہے، علم پھیلا رہے ہیں، طالب علم ہے، علم کی طلب کر رہے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا اچھا یا برا ہونا آپ کو معلوم نہ ہو اور دیکھنا چاہیں تو آپ اس کی صحبت دیکھ لیں، اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ بندہ بذات بہت اچھا ہے، اگر اس کی صحبت برے لوگوں میں ہے، وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو شرابی ہیں، جو نشئی ہیں، جو زانی ہیں، جو بدخماش ہیں، تو وہ بھی تو ویسی جنگت اپنائے گا، نمازیوں کے پاس بیٹھے گا، عالموں کے پاس بیٹھے گا، جب وہ آپس میں بحث کریں گے، علم کی گفتگو ہوگی تو کچھ نہ کچھ چاہتے ہوئے بھی اس کے پلے پڑ ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں میں سے کسی ایک کا درجہ عطا فرمائے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مسلمان ہیں، جو رب کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بریکٹ کیا، مخصوص کیا، ہر بندے کو نہیں خطاب فرمایا، ہر بندے کو اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ خطاب کرنے کا بھی اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں جب خطاب فرمایا، خطاب ہوتا ہے مخاطب کرنا، جس طرح میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مخاطب کر رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ خطاب کے بعد آپ بھی زندہ ہوں گے، میں بھی زندہ ہوں گا، لیکن وہ خطاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ جب بھی قرآن میں جبریل امین کو حکم دے کے نازل فرماتا ہو، بھیجتا ہو، جبریل امین آتے، تو اللہ قوموں سے مخاطب ہوتا۔ تو جو قومیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان لیتی تو اللہ ہم سے راضی ہوتا، اور جو قومیں اعراض برتتی، سستی برتتی، یا اللہ کے فرمان کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتی، اللہ انہیں اٹھا کر پٹک دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو بالخصوص پکارا۔ کتب تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، کہتا یکتب سے مشتق ہے، یہ کتب کا معنی ہے لکھنا۔ علیکم الصیام، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا یہ ماہ رمضان۔ کیوں لکھ دیا؟ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ ماہ رمضان ہمیں دے دیا گیا اور ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے گھر ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں شام تک۔ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ پریشان نہ ہو، کما کتب علی الذین، اس سے پہلے بھی میں نے لکھا تھا، من قبلکم لعلکم تتقون، جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں بھی میں نے روزے دیے تھے، لیکن اس طرح 30 روزے اکٹھے نہیں تھے، علیحدہ علیحدہ تھے، کسی کو 1 روزے، کسی کو 2 روزے، کسی کو 3 روزے، کسی کو 4 روزے۔ کانسیپٹ تھا، روزے کا کانسیپٹ شروع سے تھا، لیکن اجتماعی صورت میں نہیں تھا، انفرادی صورت میں تھا۔ اور نبیوں کو بالخصوص صوم داؤدی بھی تھے، جو 14، 15، 16 کو ہوتے تھے، مخصوص ایام میں بھی روزے ہوتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امی نے بھی روزہ رکھا تھا، وہ چپ کا روزہ تھا۔ جب حواریوں نے کہا کہ یہ کہاں سے لائی ہے، وہ آپ رونے لگی، اللہ نے فرمایا آپ خاموش ہو جاؤ، اگر یہ پوچھیں کہ خاموش کیوں ہو، جواب دو تمہارے ابا نہیں تھے، بھائی نہیں تھے، شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے؟ تو فائشہ کرے، آپ نے کہنا ہے کہ مجھے روزہ ہے، اور وہ روزہ چپ کا ہے، یہ والا روزہ نہیں ہے کھانے پینے کا، روزوں کی مختلف قسمیں۔ تو آپ نے کہنا کہ روزہ فائشہ کے لیے اشارہ کرنا، جب اشارہ کیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بولے کیا کہہ رہے ہو میری ماں کے بارے میں؟ انہ کان صدیقا نبیّا، میں تو سچا نبی، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے تو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، تم اس طرح سے کہہ رہے ہو، وہ سب چپ ہو۔ تو روزوں کی قسمیں تھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے وہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی روزے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ان کو دیے کیوں؟ یہ بھی ریزن بتا دیا ساتھ میں، لعلکم تتقون، دیے صرف اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار نہ ہو۔ روزے کا لغوی اور اصطلاحی اور حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر برائی سے روکنا ہی روزہ ہے۔ زبان سے گالی نہ نکلے، زبان کا روزہ ہے۔ آنکھ سے بے حیائی نہ دیکھے، آنکھ کا روزہ ہے۔ بعض آباب ہمارے بھائی جو ہے نا روزے کے ساتھ کہتے ہیں یار وقت گزارنا ہے تو گیمیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یا مووی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا دوسری تیسری ایکٹیویٹیز میں۔ اس سے افضل ہے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، مسائل سمجھنا شروع کرتے ہیں، ماہ رمضان میں نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرنا شروع کرتے ہیں، جو ٹائم ملتا ہے انہیں وہ پڑھنے پڑھانے میں گزارے۔ 1 مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے کب ہمیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے آپ کو ایسا مستعد اور ایسے کاروبار سے فری کرتے کہ جیسے بندہ کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی مسافر ہو، تو پہلے سے آپ نے آپ کا سامان ہر چیز ریڈی رکھتا ہے کہ میں نے فلاں دن جانا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ تو نبی پاک ماہ رمضان کے لیے صحابہ کو بھی حکم فرماتے لین دین کلیئر کر لو، کاروبار شارٹ کر لو، اس ماہ میں تمہیں کوئی اور کسی قسم کی دنیاوی ضروریات نہ رہے، تمہارا مقصد صرف تب تک ہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے کہ بس اللہ کے ہو کر رہے تو 1 مہینہ کو ہو کر رہے۔ بنیادی وجہ کے اللہ نے بتا دیا، آگے فرمایا ایام معدودہ، یہ مخصوص ایام ہے،
فمن کان منکم مریضا، اللہ نے پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ سب کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی مریض ہے اور مسافر ہے اللہ نے چھوٹ دے دی۔ میں تنگی نہیں چاہتا، میں آسانی پیدا کرتا ہوں اپنے بندوں پر۔ کوئی مریض ہے، اس حد تک مریض ہے کہ وہ پورا ماہ رمضان صحت یاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے اس کو چھوٹ دی۔ مسافر ہے اور واقعی مسافر ہے اور اس کی تکلیف اتنی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ آج کل تو خیر جو ہمارے سفر ہیں وہ بہت آسان ہے، اور صدیق اکبر نے بھی روزے رکھے تھے مسافری میں، نبی پاک نے پوچھا تھا اللہ نے چھوٹ دی ہے، تو صدیق نے فرمایا حضور میرا دل نہیں مانتا کہ روزہ اتنا اہم ہے کہ میں صدیق جو ہے وہ بہانہ بناؤں کہ میں سفر میں ہوں۔ تو نبی پاک نے اس پر فرمایا اچھا تو اللہ کا تقویٰ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چھوٹ دینے کے باوجود بھی دور رکھ رہا ہے۔ لیکن وہ واقعی اگر مسافر ایسا ہے کہ اس کا مسافری جو ہے اس کو روزہ رکھنے میں کوئی دشواری پیش ہوتی ہے تو اللہ نے اس کو بھی چھوڑ دی، لیکن کب تک؟ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ فائدہ تو من ایام اخر، ادھر کہتے ہیں گنتی کو، اور آخر میں یعنی پورا سال اللہ نے چھوڑ دے دی، اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ قضا کرے۔ جتنا عورت ہے اس کو حیض کے ایام ہے یا اس کو نفاس کے ایام ہے تو مجبوری ہے اس کی، لیکن اس سے جو ہی وہ فارغ ہوگی، مریض جو ہی اچھا ہوگا، مسافر جو ہی اس کی مسافت ختم ہوگی تو اسی وقت سے وہ شروع کر دے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ایسی حالت ہے کہ وہ اس کی سفر ہی ختم نہیں ہوتا یا اس کا مرض ہی ختم نہیں ہوتا، سال ختم ہونے والا ہے، تو اب کیا کرے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اگر ایسا نہیں کر سکتا، واقعی وہ اس کی مسافری ختم نہیں ہوتی یا مرض ختم نہیں ہوتا اور جنرل بیمار ہے، تو پھر وہ کسی مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، سحری کے وقت بھی افطاری کے وقت بھی کھانا کھلائے۔ تو وہ کھانا کیوں کھلائے؟ اللہ نے اس کا بھی واضح فرمایا، یہ فدیہ ہے، یطیقونہ فدیہ کو، فدیہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جرمانہ، اور جرمانہ کر دیتی ہے، ہم فائن لگا دیتے ہیں، تو سکول نہیں آیا 50 روپے نکال، چل اب تیری حاضری لگ گئی۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں لازمی کرو، ہر حال میں کرو اور لٹکا دو۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہو سکتا، بیمار ہو، مسافر ہو، سال گزر گیا ہے، تو چلو اتنا تو کرو نا کہ ایک مسکین بلاؤ، اور مسکین ایک مخصوص کرنا ہے، اس کو 2 ٹائم دو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ایک کو، دوسرے دن دوسرے کو، تیسرے دن تیسرے کو، چوتھے دن دوسرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسے دے دو، کم دے دو، زیادہ دے دو، اس کو کھانا کھلاؤ، اچھا کھانا کھلاؤ، جو آپ اگر پسند کرتے شہری میں جو چیزیں اس سے اچھی اس کے لیے پسند کرو۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو غریب پروری ہو جائے گی، اس مسکین کی دعائیں آپ کے حق میں نکلیں گی، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے، گرچہ پر نہیں رکھتی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو غریب لوگ جب دل سے دعا دیتے ہیں نا تو اللہ جو ہے فوراً دروازے کھول دیتے ہیں، غریب کی دعا عرش اولا میں فوراً پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے معاشرے میں یہ توازن قائم فرمایا کہ روزہ تو میرا ہے، لیکن اللہ چاہتا کیا ہے کہ میرے بندوں کا دل خوش کر دو، میں اللہ راضی ہوں۔ میں تمہاری عبادت کا بھوکا نہیں ہوں، روزے رکھنے سے، یاد کرنے سے، عمرے کرنے سے میری شان بڑا اور بڑا ہے، لیکن یہ معاشرے کا توازن ہے۔ کسی بہانے سے اللہ ان غرباء کو، ان یتاماں کو، ان مساکین کو، ان سوسائٹی میں غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے ان کا بھی کام چل جائے اور میرا بندہ بھی خود میں ہو کہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا، اللہ مہربانی فرما، اب تو قبول فرما۔ کچھ کو مسکین دعا کرے گا، کچھ اس کا دل رحم ہوگا، کچھ میں پاک پروردگار تو کام بن جائے۔ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اس بات میں رہنا، فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، صرف مسکین کو کھانا نہیں، جو اس سے زیادہ کرے اللہ اسے زیادہ عطا فرمائے۔ اگر وہ 2 کو کھلا سکتا ہے، 3 کو کھلا سکتا ہے تو توفیق کی بات ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تو روزہ رکھتا نا تیرے لیے وہ بہتر تھا۔ ترغیب بھی دے رہا ہے، چھوٹ بھی دے رہا ہے، بلا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر صحت مند بھی ہو، رزق بھی ہو، اور صرف اپنی سستی سے، کاہلی سے، لاعلمی سے ایک روزہ چھوڑ دیں، وہ زندگی ساری روزے رکھے، اس ایک روزے کو اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے ماں نے فرمایا کہ جو صرف نفلی روزہ رکھے، یہ تو فرض ہے رمضان کا روزہ، اس کے علاوہ نفلی روزہ رکھے ایک بندہ، اور دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے سونے اور چاندی سے صدقہ خیرات کر دے، تو بڑی ماتا نے فرمایا وہ نفلی روزے والا افضل ہے۔ یہ سونے چاندی والا جتنا صدقہ خیرات کر رہا ہے اس نفلی روزے والے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، وہ تو نفلی ہے، یہ تو فرضی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تو روزہ رکھتا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو میں فجر میں بھی کرتا ہوں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی،